اماں زینب ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ رشتے صرف خون سے نہیں اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن شمیم کے ساتھ زندگی بھر ایسا تعلق نبھایا جس کی مثال پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان دولت، جائیداد یا حیثیت کا کبھی فرق نہیں آیا۔ اگر ایک کے گھر خوشی آتی تو دوسری پہلے پہنچتی، اور اگر کسی پر مشکل آتی تو دوسری اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے بچے جوان ہو گئے، اور خاندان کے ہر فرد کو یقین تھا کہ ایک دن یہ محبت رشتہ داری میں بھی بدل جائے گی۔ میرے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا فہد، درمیانہ حارث اور سب سے چھوٹا زریاب۔ تینوں اپنی اپنی طبیعت میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر میری نظر میں سب برابر تھے۔ دوسری طرف میری بہن کی ایک ہی بیٹی تھی، انم۔ بچپن سے وہ میرے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ نرم مزاج، تعلیم یافتہ اور باوقار لڑکی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو خاندان کے کئی گھروں سے اس کے رشتے آئے، مگر شمیم ہر بار یہی کہہ دیتی، اگر قسمت میں ہوا تو میری بیٹی اسی گھر کی بہو بنے گی جہاں اس نے بچپن گزارا ہے۔ میری بھی یہی خواہش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ انم میرے بڑے بیٹے فہد کی دلہن بنے۔ جب میں نے یہ بات شمیم کے سامنے رکھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ایسی شرط رکھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا، میں یہ رشتہ خوشی سے دوں گی، لیکن ایک وعدہ چاہیے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ شادی نہ چل سکے تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو کا درجہ واپس دلانے کی پوری کوشش کرو گی۔ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو کر واپس نہیں آئے گی۔ مجھے یہ شرط عجیب ضرور لگی، مگر میں نے اسے بہن کا خوف سمجھ کر قبول کر لیا۔ آخر کون سی ماں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھ سکتی ہے؟ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ انم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن شمیم کی آنکھوں میں اطمینان آ گیا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ چند ماہ بعد شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پورا خاندان خوش تھا، ہر طرف دعائیں اور مبارکبادیں تھیں۔ انم سرخ جوڑے میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ فہد کے چہرے پر بھی اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ رات گئے، مہمان رخصت ہوئے، دولہا دلہن کو کمرے تک چھوڑا گیا اور گھر میں خاموشی پھیلنے لگی، لیکن اسی خاموشی نے زیادہ دیر ساتھ نہ دیا۔ شادی کو بمشکل 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ فہد نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں جیسے کسی گہرے صدمے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، امی مجھے معاف کر دیجئے، مگر میں اس لڑکی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے صرف اتنا کہا، برائے کرم مجھ سے کچھ مت پوچھیے، ابھی اسی وقت طلاق دلوائیے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا فیصلہ پتھر کی لکیر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خاندان کے چند بزرگ جمع ہوئے اور میری آنکھوں کے سامنے پہلی ہی رات میری بھانجی کو طلاق دے دی گئی۔ انم نے ایک بار بھی صفائی پیش نہیں کی، نہ اس نے رونا دھونا کیا، نہ کسی پر الزام لگایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، جیسے اسے پہلے ہی اس انجام کا اندازہ ہو۔ یہی خاموشی میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ صبح ہوتے ہی شمیم میرے گھر پہنچی۔ اس کے چہرے پر دکھ سے زیادہ غصہ تھا۔ اس نے مجھے میرے وعدے کی یاد دلائی۔ میں اپنی زبان سے بندھی ہوئی تھی۔ خاندان والے مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب بات ختم ہو چکی ہے، مگر میرے کانوں میں صرف اپنا وعدہ گونج رہا تھا۔ اسی ضد اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جسے آج تک یاد کر کے کانپ اٹھتی ہوں۔ میں نے اپنے دوسرے بیٹے حارث کو راضی کیا، وہ انم سے نکاح کر لے۔ حارث نے بہت سوال کیے، مگر ماں کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد سادگی سے دوبارہ نکاح ہوا۔ میں ہر لمحہ دعا کرتی رہی کہ اس بار سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ پہلی بار ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر قسمت جس سے جیسے میرے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسری شادی کی پہلی رات بھی 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد حارث کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر بھی وہی خوف، وہی بے چینی اور وہی عجیب سی خاموشی تھی جو چند دن پہلے فہد کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے میرے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہا، امی آپ چاہیں تو مجھے گھر سے نکال دیں، مگر میں اس عورت کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اسی لمحے میرے اندر ماں، بہن اور ایک وعدہ نبھانے والی عورت تینوں ایک دوسرے سے لڑنے لگی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو میرے دونوں بیٹوں نے کسی کو بتانے سے انکار کر دیا تھا؟ اور انم کیوں ہر بار خاموش رہتی تھی؟ جب سب لوگ اسے قصوروار سمجھنے لگے تو میں نے آخری فیصلہ کر لیا۔ میں نے اعلان کیا کہ اب اس کی شادی اپنے تیسرے بیٹے زریاب سے ہوگی۔
مگر اس سے پہلے میں خود دلہے کا لباس پہن کر اسی کمرے میں بیٹھوں گی، کیونکہ اب مجھے سچ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ انم سے تیسری بار نکاح کرانے کے میرے فیصلے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر شخص مجھے پاگل کہہ رہا تھا، کوئی کہتا دو بیٹے برباد ہو گئے، اب تیسرے کی زندگی بھی کیوں تباہ کر رہی ہو؟ مگر میرے دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا، اگر قصور انم کا ہے تو وہ ہر بار خاموش کیوں رہتی ہے؟ اور اگر قصور اس کا نہیں تو میرے دونوں بیٹے آخر کس حقیقت کو چھپا رہے ہیں؟ میں نے زریاب کو الگ لے جا کر ساری بات بتا دی۔ وہ حیران تو ہوا، مگر اس نے میرے ساتھ دیا۔ طے یہ ہوا نکاح ضرور ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر پہلی رات دولہے کے لباس میں زریاب نہیں بلکہ میں خود کمرے میں جاؤں گی۔ زریاب دوسرے کمرے میں انتظار کرے گا، اگر کوئی راز ہے تو آج ضرور کھل جائے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں دولہے کا لباس پہنے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور انم سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، چند قدم چل کر میرے سامنے رکی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے معلوم ہے آپ میری خالہ ہیں، زریاب نہیں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر بولی، کیونکہ میں پہلی دو راتوں میں بھی یہی جانچ رہی تھی کہ سامنے بیٹھا مرد سچ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے فوراً نقاب ہٹا دیا اور سخت لہجے میں کہا، اب ایک لفظ بھی چھپایا تو میں خود تمہیں اس گھر سے لے جاؤں گی۔ انم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے پرس سے ایک پرانا لفافہ نکالا، اس میں ایک طبی رپورٹ اور چند تصویریں اور ایک خط تھا۔ اس نے کہا، شادی سے 2 ماہ پہلے میرے ٹیسٹ ہوئے تھے، مجھے خون کی ایک نایاب مگر قابل علاج بیماری تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا علاج شروع ہونے تک حمل میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ رشتہ کچھ ماہ کے لیے مؤخر کر دیں، مگر وہ ڈر گئیں کہ کہیں آپ لوگ انکار نہ کر دیں۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ انم نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی رات اپنے شوہر کو سچ بتاؤں گی۔ میں نے فہد بھائی سے صرف اتنا کہا کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ ماہ علاج کا انتظار کر لیں، ورنہ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے میری بات پوری سنے بغیر کہا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے اور فوراً طلاق دے دی۔ اور حارث؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میں نے انہیں بھی یہی سچ بتایا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ میں کوئی ناقابل معافی حقیقت چھپا کر بیٹھی تھی۔ وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے مجھے چھوڑ گئے۔ میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا شاید قسمت یہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے رپورٹ دوبارہ دیکھی، سب کچھ درست تھا۔ اس پر تاریخ بھی شادی سے پہلے کی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی بہن کی وہ عجیب شرط یاد آ گئی۔ اسے شاید بیماری کا علم تھا، مگر اس نے پوری حقیقت مجھ سے چھپا لی تھی۔ میں اسی وقت شمیم کے گھر پہنچی۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر میرے سامنے ٹوٹ گئی۔ روتے ہوئے بولی، میں صرف اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا شادی ہو جائے گی تو بعد میں سب سنبھل جائے گا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے پہلی بار اپنی بہن سے سخت لہجے میں کہا، بیٹی کا گھر جھوٹ پر نہیں سچ پر آباد ہوتا ہے۔ تم نے ایک راز چھپا کر 3 زندگیاں تباہ کر دیں۔ اگلے دن میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ میں نے ان کے سامنے وہی رپورٹ اور ڈاکٹر کی رائے رکھ دی۔ دونوں کے چہروں کا رنگ اٹھ گیا۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، امی، اگر میں 1 گھنٹہ غصہ کرنے کی بجائے 1 دن تحقیق کر لیتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ حارث بھی خاموش کھڑا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے سچ سننے کی بجائے فیصلہ سنانا آسان سمجھا۔ چند ہفتوں بعد انم کا علاج شروع ہوا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھا، نہ اس پر دوبارہ شادی کا دباؤ ڈالا اور نہ ہی اسے کسی فیصلے پر مجبور کیا۔ کئی ماہ بعد جب وہ مکمل صحت یاب ہوئی تو فہد نے دوبارہ اس سے معافی مانگی، مگر انم نے نہ بدلہ لیا نہ نفرت کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ تو جاتا ہے، مگر اس کی دراڑ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس نے نئی زندگی کا آغاز اپنی مرضی سے کیا، تعلیم مکمل کی، ایک باوقار ملازمت اختیار کی اور بعد میں ایک ایسے شخص سے شادی کی جس نے اس کے ماضی کے بجائے اس کے کردار کو اہمیت دی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات اللہ کسی رشتے کو ختم کر کے انسان کو اس کی اصل عزت عطا کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے اعتماد، سچائی اور صبر سے قائم رہتے ہیں۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ صرف ایک انسان نہیں، پورے خاندان کی خوشیاں برباد کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کردار کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید بہترین کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔